حیض آنے کی سب سے کم عمر، کتنے سال میں عورت کو حیض آنا شروع ہو جاتا ہے اور کتنے سال کے بعد عورت کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے. پہلا مسئلہ حیض سے متعلق یہ جانیں گے. اس سلسلے میں الفقہ المیسر سے جہاں سے میں درس دے رہا ہوں، مصنف نے قول ذکر کیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ 9 سال سے جو ہے حیض کی ابتدا ہو جاتی. 9 سال سے پہلے حیض نہیں آتا ہے، 9 سال سے حیض کی ابتدا ہو جاتی ہے. اور ترمذی کے اندر حدیث ہے 1109 نمبر کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اذا بلغت الجاریہ 9 سنین فہی امرأہ، کہ جب عورت یا لڑکی 9 سال کو پہنچ جائے تو وہ عورت کے حکم میں ہے. یعنی جب بچہ یا بچی 9 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ عورت کے حکم میں، لیڈی کے حکم میں ہے. اس سے جو ہے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ 9 سال سے پہلے حیض نہیں آتا ہے. لیکن جب اس قول کی حقیقت دیکھتے ہیں، سندن اس قول کی تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قول ضعیف ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا. شیخ البانی نے ذکر کیا ہے کہ اس سلسلے میں مرفوع روایات بھی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مرفوع چیز موجود ہے لیکن ثابت نہیں ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ جو قول ہے، شیخ البانی کہتے ہیں اس کی سند کا مجھے علم نہیں ہے، اس کی سند ہے بھی یا نہیں ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے. شیخ البانی نے اس کو ارواء الغلیل کے اندر 1829 نمبر صفحے پر ذکر کیا ہے. گویا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ 9 سال سے پہلے حیض نہیں آتا، 9 سال سے حیض شروع ہوتا ہے، 9 سال کی عمر سے، یہ بات درست نہیں ہے. 9 سال سے پہلے بھی حیض آ سکتا ہے. جب سے حیض آنے لگے حیض کا اعتبار کیا جائے گا، 9 سال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. مصنف نے زیادہ سے زیادہ عمر تک حیض آنے کی جو عمر لکھا ہے انہوں نے وہ 50 سال ہے، کہ 50 سال کے بعد عورت کو حیض نہیں آتا. اس سلسلے میں بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا ہے. وہ قول اس طریقے سے ہے اذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحیض، کہ جب عورت 50 سال کو پہنچ جائے تو حیض کی حد سے وہ نکل جاتی ہے، اب اسے حیض نہیں آتا. لیکن جب اس قول کی حقیقت کا پتہ لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قول ثابت نہیں ہے. شیخ البانی کی نظر میں یہ قول ثابت نہیں ہے. تو یہ جو کم سے کم عمر 9 سال سے جو ہے حیض آتا ہے یہ بھی ثابت نہیں ہے، یا 50 سال تک حیض آئے گا اس کے بعد حیض نہیں آئے گا، یہ قول بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے. شیخ البانی نے ان دونوں قول کو غیر ثابت مانا ہے. اس سلسلے میں خلاصہ یہ ہے کہ اس بات کی کوئی تحدید نہیں ہے کہ حیض کب سے آنے لگ جائے، کم سے کم عمر کیا ہے اس کی کوئی تحدید نہیں ہے. اور اس بات کی بھی کوئی تحدید نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ کب تک حیض آئے گا، اس بات کی بھی شرعی طور پر کوئی ثابت شدہ دلیل نہیں ہے. لہٰذا اس سلسلے میں صحیح راجح اور صحیح موقف یہ ہے کہ جب سے عورت کو حیض آنے لگ جائے تب سے حیض کا اعتبار کیا جائے گا. 8 سال سے اگر حیض آنے لگے تو حیض کا اعتبار کیا جائے گا، اور 50 سال کے بعد بھی اگر حیض آنے لگے تو اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا، حیض آنے کا اعتبار کیا جائے گا. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے حیض کم سے کم عمر کیا ہے حیض کی یا زیادہ سے زیادہ کیا عمر ہے اس کی تحدید اللہ اور اس کے رسول نے نہیں فرمائی ہے. یہ پہلا مسئلہ تھا. اس سلسلے میں دوسرا مسئلہ ہے کہ حیض کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے، یعنی کتنے دن تک حیض آ سکتا ہے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک حیض آ سکتا ہے. اس سلسلے میں شریعت میں کیا ثبوت ملتا ہے؟ تو اس سلسلے میں شریعت میں کوئی تحدید نہیں ہے. کم سے کم کی کوئی تحدید نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کی بھی کوئی تحدید نہیں. بعض علماء نے کہا کم سے کم 3 دن آئے گا حیض آئے گا، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 10 دن تک حیض آئے گا. اس بات کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، یہ محض قول ہے. اس لیے اس سلسلے میں یہ کہا جائے گا کہ جب تک حیض آئے کم سے کم وہی مقدار ہے، کم سے کم کے لیے بھی وہی مقدار ہے، زیادہ سے زیادہ کے لیے وہی مقدار ہے. جب تک حیض آئے حیض کا اعتبار کیا جائے گا، کم کے لیے بھی اور زیادہ کے لیے بھی، اس کی کوئی تحدید نہیں ہے. لیکن اس میں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حیض کا عمومی اعتبار یا عام حالت جو حیض کی ہوتی ہے وہ 6 یا 7 دن ہے. یہ جو تیسرا مسئلہ حیض سے متعلق بتا رہا ہوں، عام طور سے جنرلی عالمی طور پر عام طور پر جو خواتین کو حیض کا مینس کا جو خون جاری ہوتا ہے عام طور پر اس 6 یا 7 دن ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں صحیح اور ثابت شدہ دلیل ملتی ہے. چنانچہ اس سلسلے میں دلیل ہے، ایک خاتون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو استحاضہ کی شکایت تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اللہ کے علم کے مطابق تم 6 دن یا 7 دن حیض کے گزارو، اس کے بعد غسل کرو، پھر نماز کی ابتدا کرو. جیسی دوسری عورتیں حیض کے لیے دن گزارتی ہیں، پاک ہوتی ہیں اور اپنے ایام کا اعتبار کرتی ہیں، تم بھی 6 یا 7 دن، جو کہ استحاضہ کی شکایت تھی، آپ نے کہا کہ 6 یا 7 دن حیض کے گزارو، اس کے بعد غسل کر کے نماز کی پابندی شروع کر دو. تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حیض کی عمومی حالت جنرلی عام طور سے عورتوں کو 6 یا 7 دن حیض آتا ہے، 6 دن یا 7 دن، یہ ایک عام دلیل ملتی ہے. لیکن کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی شریعت میں تحدید نہیں ہے.